بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ سنائیں گے۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے المناک مناظر بھی تفصیلاً آپ کو بتائیں گے۔ وقت شہادت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی، آپ کو غسل کب اور کس نے دیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں دفن کیا گیا۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو الزام لگایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل تھے کون، اس بدبخت کا نام کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا، اس بارے میں بھی آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا کیا موقف تھا، اور جن صحابہ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا الزام لگایا جاتا ہے، اس کی حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے فتنوں کے بارے میں بھی تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، خلیفہ کی امداد کے لیے مختلف شہروں میں لشکر متحرک ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ حج کے ایام بھی تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس بات کا بھی قوی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ حجاج کرام جلد خلیفہ کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ بالخصوص سیدنا ابن عباس اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے خلیفہ کے حمایتی بھی حجاج میں موجود تھے۔ باغیوں اور سبائیوں کو یہ خبریں موصول ہونے لگیں کہ مختلف شہروں کی فوج کے علاوہ حجاج کرام بھی خلیفہ کی کمک پر ہیں اور مدینہ کا رخ کر چکے ہیں۔ چنانچہ شیطان نے انہیں اپنے جال میں پھنسایا اور انہوں نے سوچا کہ ہم جس مشکل میں گھر چکے ہیں، اسے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کی توجہ ہم سے ہٹ کر اس سانحے کی طرف لگ جائے۔ ناظرین، محاصرے کے آخری روز جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ سوئے اور صبح بیدار ہو کر لوگوں کو بتایا کہ یہ سبائی لوگ مجھے شہید کر دیں گے۔ پھر فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عثمان، آج ہمارے ہاں افطار کرو۔ اس روز عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا اور اسی روز شہید کر دیے گئے۔ آئیے ناظرین، آپ کو شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے المناک مناظر بتاتے ہیں۔ شقی القلب باغیوں نے آپ کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ سیدنا حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ، مروان بن حکم اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کرام کے صاحبزادوں نے مزاحمت کی۔ لڑائی چھڑ گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا تو بلند آہنگی سے فرمایا، اللہ اللہ، تم میری نصیحت سے بری الذمہ ہو، لڑائی نہ کرو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام آگے بڑھے کہ آپ کی مدد کریں، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روک دیا، بلکہ اعلان کر دیا کہ جو لڑائی نہیں کرے گا وہ آزاد ہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے اصرار کے ساتھ پرزور اعلان فرمایا، جو شخص سمجھتا ہے کہ اس پر میری اطاعت اور پیروی ضروری ہے، میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ لڑائی سے باز رہے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے باعث یقین ہو چکا تھا کہ اب انہیں شہید کر دیا جائے گا، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خاطر کشت و خون ہو اور مسلمانوں کے مابین فتنہ کھڑا ہو جائے۔ مغیرہ بن اخنس ان لوگوں میں سے تھے جو حج سے فراغت پا کر جلد ہی وطن واپس آ گئے۔ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وہ آپ کے دفاع کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اگر ہم نے آپ کو اسی طرح شدید خطرے کی حالت میں چھوڑ دیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم طاقت رکھتے ہیں اور ہم آپ کا اس وقت تک دفاع کریں گے جب تک ہمیں موت نہ آ جائے۔ باغیوں نے گھر کے دروازے اور چھت کو آگ لگا دی۔ اہل خانہ مشتعل ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فارغ ہو کر انہیں سمجھایا کہ مشتعل نہ ہوں۔ مغیرہ بن اخنس، حسن بن علی، محمد بن طلحہ، سعید بن عاص
مروان بن حکم اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پیغام بھیجتے رہے کہ لڑائی ترک کر دو، واپس چلے جاؤ۔ پھر وہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے نماز میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ آپ قرات کرتے رہے، شور و غل اور ہنگامہ آرائی سے ذرا متاثر نہ ہوئے، بغیر کسی غلطی اور رکاوٹ کے اپنی قرات جاری رکھی اور خارجیوں کے اندر گھس آنے سے پہلے پہلے سورت کے آخر تک قرات کر ڈالی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو بیٹھ گئے اور یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اس روز قریش کے 4 نوجوان سیدنا حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن حاطب اور مروان بن حکم رحمہ اللہ زخمی ہوئے اور مغیرہ بن اخنس، نیار بن عبداللہ اسلمی اور زیاد فہری شہید ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع کرنے والوں کو مطمئن کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ گھر سے چلے جائیں۔ اب آپ کے اور محاصرہ کرنے والوں کے مابین کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی۔ گھر میں صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ رہ گئے۔ اب محاصرین کے سامنے کوئی دفاع کرنے والا موجود نہ تھا، چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ جب دفاع کی غرض سے آئے ہوئے سب لوگ چلے گئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف کھول لیا اور تلاوت قرآن شروع کر دی۔ اس دن آپ روزے سے تھے۔ محاصرین میں سے ایک باغی جس کے نام کا روایات میں کوئی ذکر نہیں ملتا آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، میرے اور تیرے درمیان کتاب اللہ ہے۔ وہ شخص آپ کو اسی حالت میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ ابھی وہ نکلا ہی تھا کہ ایک اور شخص گھس آیا۔ یہ بنو سدوس قبیلے کا فرد تھا۔ اسے موت الاسود کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس نے تلوار کا وار کرنے سے پہلے آپ کا گلا دبایا۔ اس کا بیان ہے، اللہ کی قسم، میں نے ان کی گردن سے زیادہ ملائم چیز کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے جب ان کا گلا دبایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم میں جن گردش کر رہا ہے۔ پھر اس نے ان پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے اس کے وار کو روکا تو ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ پہلی ہتھیلی تھی جس نے مفصل صورتوں کو لکھا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے کاتب وحی تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مصحف کی املا کی تھی۔ انہیں کلام الہی کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ ہاتھ کٹنے کے بعد بہنے والے خون کے چھینٹے اس مصحف پر پڑے جس کی آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ زندگی کی آخری ہچکی لیتے ہوئے ذی النورین کی زبان سے یہ آسمانی الفاظ نکلے، سو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے اور وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جس بدبخت نے آپ پر وار کیا وہ رومان یمانی تھا اور اس نے آپ پر ہاکی کی طرح ڈنڈے کا وار کیا۔ جب خارجی آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے یہ اشعار پڑھے جن کا اردو ترجمہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ موت کسی طاقتور کو نہیں چھوڑتی۔ اس نے قوم عاد کے لیے شہروں میں کوئی جائے پناہ نہیں چھوڑی، وہ قلعہ بند لوگوں کو بھی آ لیتی ہے۔ حالانکہ قلعہ بند ہوتا ہے، موت وہ چیز ہے جو بلندہ بالا پہاڑوں کی چوٹیاں پھلانگ کر بھی آ دبوچتی ہے۔ جب باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا تو آپ کی بیوی سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کا دفاع کیا اور آپ پر جھک کر آپ کے وجود پر چھا گئیں اور تلوار کے قاتلانہ وار اپنے ہاتھ پر روکتی رہیں۔ سودان بن حمران نے اس واجب الاحترام نہتی خاتون کا بھی کوئی پاس لحاظ نہیں کیا۔ اس بدبخت نے ان پر بھی حملہ کر دیا، تلوار مار کر ان کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ جب وہ مڑیں تو ان کے پہلو پر بھی تلوار کا کچوکا لگا دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نجیح نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدمے سے لرز اٹھے اور غصے سے بے قابو ہو کر سودان بن حمران پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اس ظالم کو آن کی آن میں قتل کر دیا۔ ادھر قطیرہ بن فلان سکونی نے جب دیکھا کہ نجیح نے سودان کو قتل کر دیا ہے تو اس نے نجیح پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبیح نامی ایک اور غلام قطیرہ بن فلان پر ٹوٹ پڑا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔
अब घर में 4 अफराद की लाशें पड़ी हुई थीं। उनमें से 2 शहीद थे और 2 मुजरिम। शहीद सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपका गुलाम नजीह थे, जबकि मुजरिम सौदान और कतीरा थे और दोनों सुकूनी थे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए तो एक सिपाही पुकारा, जिसका खून हमारे लिए हलाल था उसका माल भी हलाल है, लिहाजा इस घर में जो कुछ है लूट लो। फिर सिपाहियों ने घर में लूट मार शुरू कर दी। घर की हर चीज़ लूट ली, यहाँ तक कि औरतों के जेवरात भी छीन लिए। एक सिपाही कलसूम तजीबी सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर चपटा और उनकी चादर छीन ली। उसने उनके पहलू में तलवार का चरका भी लगाया और बदजुबानी भी की। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक गुलाम सबीह ने जब ये वहशाना मंजर देखा और गुस्ताखाना गुफ्तगू सुनी तो तलवार लेकर तजीबी पर टूट पड़ा और उसे कत्ल कर दिया। एक सिपाही ने उस गुलाम पर हमला करके उसे शहीद कर दिया। घर को लूटने के बाद उन्होंने सदा लगाई कि अब बैतुल माल का रुख करो और जल्दी पहुंचो ताकि कोई उसे महफूज मकाम पर ना ले जाए, और हाँ, जो कुछ भी मिले लूट लो। बैतुल माल के मुहाफिजों ने जब ये ऐलान सुना तो उन्होंने एक दूसरे से कहा, अरे भाग चलो, ये तो सिर्फ दुनिया के दीवाने हैं। बैतुल माल में सिर्फ 2 बोरियां गल्ला था जिसे सबाई लूट कर ले गए। खारजियों और सबाइयों का कलेजा ठंडा हो गया। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद चरवाहे और बाजारी किस्म के लोग, जिन्हें सबाई अपने मकासद के लिए आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, मुतफक्किर हो गए। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना वाशियाना कदम भी उठाया जाएगा कि अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके शयातीन सबाइयों ने गाफिल रखा। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ योरश में उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उन्हें सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल जैसे भयानक और अलम अंगेज़ मामले में घसीट लाए, जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। सबाइयों ने सबसे बड़ा जुल्म खुद ढाकर इल्ज़ाम उन बाजारी और चरवाहे किस्म के लोगों पर डाल दिया। उनके साथ वैसा ही मामला हुआ जिस तरह बनी इसराइल के साथ बछड़े को माबूद बनाने के बाद हुआ था कि उसे माबूद बनाने के बाद बाज़ लोग नादिम और परेशान हो गए। अल्लाह ताला का इरशाद है, और मूसा की कौम ने उनके तूर पर जाने के बाद अपने जेवरात से एक बछड़ा बना लिया। वो एक जिस्म था जिसकी आवाज़ गाय की थी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि वो उनसे कलाम नहीं करता और न उन्हें कोई रास्ता बताता है? फिर भी उन्होंने उसे माबूद बना लिया और वो जालिम थे। और जब उन्हें शर्मिंदगी हुई और उन्होंने देखा कि वो गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे, अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना किया और हमें ना बख्शा तो हम ज़रूर खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएंगे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद सुलहाए मदीना निहायत गमगीन और परेशान हो गए। उनकी ज़ुबानों पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज थे और आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी, लेकिन वो बेबस थे। आखिर क्या करते? मदीना मुनव्वरा पर सबाई काबिज थे। वो फसाद बर्पा कर रहे थे। मकामी बाशिंदों को कोई इक़दाम करने की इजाज़त न थी। अमली तौर पर मदीना मुनव्वरा का हाकिम मिस्र के खारजियों का सरगना गाफ़की बिन हरब अकी था और फसादियों के साथ उस हादसे का असल मंसूबा साज शैतान आज़म अब्दुल्ला बिन सबा था। वो अपने मकासद की तकमील और यहूदी अहदाफ के पूरा होने पर नहायत खुश था। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर किबार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने मुख्तलिफ तबसरे किए। नाज़रीन, सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहादत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इत्तला मिली तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर रहम फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें बताया गया कि कातिलीन उस्मान अब बहुत परेशान और नादिम हैं। उन्होंने फरमाया, वो गौर व फिक्र करते रहे लेकिन राह रास्त ना पा सके, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, ये लोग हमेशा नादिम रहेंगे और उनके और उन चीज़ों के दरमियान जिन्हें वो चाहते हैं आड़ हाइल कर दी जाएगी, जैसे उससे पहले उन जैसों के साथ किया गया था। बिलाशुबा वो ऐसे शक में मुब्तला थे जो तरद्दुद में डालने वाला है। सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, अल्लाह उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर रहम फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनसे कहा गया कि अब कत्ल करने वाले लोग परेशान हैं। उन्होंने फरमाया, तुफ उन पर, वो तबाह हुए।
انہیں یقیناً اللہ کا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا، وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی، جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر نہ تو وہ کسی وصیت کرنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ ہی سکیں گے۔ ناظرین، جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا، اللہ عثمان پر رحمتوں کا نزول فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں بتایا گیا کہ قاتلین اب نادم ہو رہے ہیں تو انہوں نے ارشاد باری تعالیٰ پڑھا، ان کی مثال شیطان کی سی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے بے شک میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، لہٰذا ان دونوں کا انجام یہی ہوگا کہ بے شک وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ناظرین، جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا، اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، کہیے کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے بتائیں، جن کی صحیح دنیاوی زندگی میں عقارت گئی جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہٰذا روز قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ہے ان کی سزا جہنم، اسی وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا بنایا۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خارجیوں کو بد دعا دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ انہیں ذلیل و خوار کر، پھر ان کا مواخذہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی، وہ مستجاب الدعوات تھے۔ بالآخر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تمام لوگ پکڑے گئے، جیسے عبداللہ بن سبا، غافقی، اشتر، حکیم بن جبلہ اور کنانہ تجیبی وغیرہ، پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ تھا تذکرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت، ان کے نماز جنازہ اور کفن دفن کا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن شہادت پر تقریباً مورخین کا اجماع ہے کہ یہ 35 ہجری ہے، البتہ مصعب بن عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ 36 ہجری میں شہید ہوئے، لیکن ان کا یہ قول شاذ ہے کیونکہ یہ اجماع کے خلاف ہے اور پہلے قول کے قائلین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ کی شہادت کے مہینے میں بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، البتہ دن اور وقت میں اختلاف ضرور ہے۔ کچھ مورخین کے نزدیک ان اقوال اہل علم میں سے راجح یہ ہے کہ آپ کو 18 ذی الحج 35 ہجری کو شہید کیا گیا۔ ہفتے کے دنوں میں سے کون سا دن تھا تو اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ جمہور کا قول ہے کہ آپ کو بروز جمعہ شہید کیا گیا، کیونکہ یہ قول تمام اقوال سے زیادہ قوی ہے۔ اسی طرح وقت کے متعلق جمہور کا قول ہے جو زیادہ قوی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جمعے کے دن صبح کے وقت شہید کیا گیا۔ ناظرین، شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی اس میں خاصا اختلاف ہے اور اس کی وجہ روایات میں پایا جانے والا اضطراب ہے۔ اس لیے امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلے سلف میں بھی آپ کی عمر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا تھا کہ آپ نے حیات مستعار کے کتنے دن گزارے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہادت کے وقت آپ کی عمر 82 سال تھی، یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ سن شہادت اور سن ولادت کا حساب لگایا جائے تو اس قول کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ آپ عام الفیل کے 6 سال پیدا ہوئے اور 35 ہجری کو شہید ہوئے، یوں درمیانی عرصہ 82 سال ہی بنتا ہے۔ ناظرین، جس دن آپ شہید ہوئے اسی دن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت نے آپ کو غسل دیا اور کفن دفن کا انتظام کیا۔ ان میں حکیم بن حزام، حویطب بن عبدالعزہ، ابو الجہم بن حذیفہ، دینار بن مکرم اسلمی، جبیر بن مطعم، زبیر بن عوام، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے عزیز و اقارب، آپ کی 2 بیویاں نائلہ بنت فرافسہ اور ام البنین بنت عتبہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں۔ اسی طرح کئی بچے بھی آپ کے جنازے میں شامل ہوئے۔ ناظرین، جہاں تک سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی
اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دوسرا قول سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی طرح مروان بن حکم اور مسعور بن مخرمہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہوں نے پڑھائی۔ راجح یہ ہے کہ آپ کی نماز جنازہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مسند احمد کی ایک روایت میں وضاحت ہے کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں دفن کیا، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے اس کی وصیت کی تھی۔ رات کے وقت آپ کو دفن کیا گیا۔ اس کی تائید ابن سعد اور امام ذہبی کی روایات سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، کچھ بدبخت لوگوں نے من گھڑت باتیں بھی بنا دی ہیں۔ ایک روایت کا متن بھی باطل ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ کہے کہ آپ کی لاش 3 دن تک کوڑے کے ڈھیر پر بے گور و کفن پڑی رہی تو یہ سراسر جھوٹی اور من گھڑت بات ہے۔ یہ اس شخص کی من گھڑت کہانی ہے جسے ذرا حیا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن کفار قریش کی لاشوں کو بھی کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا تھا اور ان پر مٹی ڈال دی تھی، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ تھے۔ اسی طرح آپ نے بنو قریظہ کے یہود کے لیے بھی گڑھے کھدوائے، حالانکہ وہ روئے زمین کے سب سے زیادہ بدچلن لوگ تھے۔ لہٰذا مومن اور کافر کو چھپانا یعنی دفنانا مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیا کوئی صاحب ضمیر حیا کی ادنا سی رمق رکھنے والا انسان بھی اس بات کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی طرف منسوب کر سکتا ہے کہ ان کے سامنے ان کے سب سے بڑے صاحب حیا اور برگزیدہ خلیفہ کی میت 3 دن تک بے گور و کفن کوڑے کے ڈھیر پر پڑی رہی ہو اور انہوں نے اسے دفن نہ کیا ہو؟ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدبخت قاتل ایک مصری تھا۔ روایات میں اس کے نام کی صراحت نہیں ملتی، تاہم اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ سدوسی الاصل تھا۔ اس کا رنگ کالا تھا، کالے رنگ کی وجہ سے جبلہ کے لقب سے معروف تھا اور اسے موت الاسود بھی کہا جاتا تھا۔ محب الدین خطیب کا موقف یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل عبداللہ بن سبا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ ابن سبا مصری ٹولے کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ فسطاط سے انہی کے ساتھ نکلا تھا اور انہی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوا تھا۔ وہ ہر وقت پس پردہ رہ کر طرح طرح کی خباثتیں پھیلانے کا خوگر تھا۔ ممکن ہے موت الاسود اس کا کوئی خفیہ نام ہو جس سے اصل مقصود وہی ہو تاکہ وہ اسلام کو سبوتاژ کرنے میں اپنی تخریبی کارروائیاں جاری رکھ سکے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ابن سبا کالے رنگ کا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ آپ نے اسے خبیث اور کالا کہا ہے۔ اس کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ یہ ہیں، کالا خبیث۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو یہ معروف ہے کہ انہوں نے چھری یا چاقو کا وار کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، تو یہ سفید جھوٹ ہے۔ اس بارے میں وارد روایات ضعیف ہیں اور ان کے متون شاذ ہیں، کیونکہ یہ ان صحیح روایات کے یکسر خلاف ہیں جن میں ہے کہ آپ کو ایک مصری نے شہید کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بصرہ کی جانب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلی۔ اگر ان کے بھائی بھی ان میں سے ہوتے تو بعد میں ان کے قتل ہونے پر افسوس اور غم نہ کرتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاتلین عثمان سے برات کا اظہار کیا اور ان پر لعنت کی۔ اس کا تقاضا تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنا قرب یا کسی علاقے کی گورنری نہ دیتے، حالانکہ انہوں نے محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ اگر وہ قتل عثمان میں ملوث ہوتے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بھی گورنر مقرر نہ کرتے۔ ابن عساکر میں ہے کہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام کنانہ بیان کرتے ہیں کہ شہادت عثمان کے وقت میں موجود تھا اور میری عمر 14 سال تھی۔ میں نے پوچھا کیا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کیا؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، بھتیجے تم میرے قاتل نہیں ہو، یعنی تمہیں قتل زیب نہیں دیتا۔ تو وہ باہر نکل گئے اور ان کے ہاتھ خون عثمان سے آلودہ نہیں ہوئے۔
اس کی تائید حسن بصری رحمہ اللہ کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی اس روز وہاں موجود تھے کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی پکڑی تو انہوں نے فرمایا، تم نے یہ ایسی حرکت کی ہے جسے کرنے کی تمہاری والد بھی جسارت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات سن کر محمد بن ابو بکر باہر نکل گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خون عثمان سے بری تھے، اور اس الزام کی وجہ محض یہ ہے کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے گفتگو کی تو انہیں حیا آ گئی اور وہ واپس چلے گئے، بہت نادم ہوئے، اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور لڑائی سے باز رہے، لیکن ان کی علیحدگی ان کے لیے سود مند نہ ہوئی اور وہ اس الزام میں دھر لیے گئے۔ اور آئیے ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا موقف کیا تھا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علم انگیز قتل کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے موقف کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ رافضیوں کی وہ روایات ہیں جنہیں بیشتر مورخین نے ذکر کیا ہے۔ ناظرین، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے بری تھے۔ جو شخص اس کے برعکس نظریہ رکھے اور کہے کہ صحابہ بھی اس میں شریک تھے تو اس کا موقف باطل ہے، جسے پایا ثبوت تک پہنچانے کے لیے وہ ایک بھی صحیح دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ میں حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیا کوئی انصاری یا مہاجر صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اہل مصر کے سنگ دل لوگوں نے آپ کو شہید کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کے قتل میں کوئی صحابی شریک نہیں تھا۔ آپ کو قتل کرنے والے اجڑ، گھٹیا، شرپسند، رذیل اور کمینے لوگ تھے جو مختلف ٹولیوں کی شکل میں آپ کے قتل کے ارادے سے مصر سے آئے۔ مدینہ میں موجود صحابہ انہیں روکنے سے عاجز تھے۔ باغیوں ہی نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا اور بالآخر آپ کو شہید کر دیا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ مختلف شہروں کے گمار اور اجڑ تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ مختلف قبائل کے جھگڑالو لوگ تھے۔ ابن سعد فرماتے ہیں وہ گھٹیا اور کمینے لوگ تھے جو شر اور فساد پر متفق ہو گئے تھے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فساد کرنے والے گمراہ، باغی اور حد سے تجاوز کرنے والے خارجی لوگ تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ شریروں کے سردار اور پرلے درجے کے بے فیض اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والے لوگ تھے۔ ابن عماد حنبلی اپنے شذرات میں ان کے متعلق فرماتے ہیں وہ اوباش قبیلوں کے گھٹیا لوگ تھے۔ ان کی ان مذکورہ بالا خصلتوں کی تائید دوران محاصرہ ان کے کردار سے ہوتی ہے کہ انہوں نے خلیفہ برحق پر اس قدر ظلم و عدوان روا رکھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پانی سے بھی روک دیا جسے انہوں نے اپنے ذاتی مال سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ وہ کھانے کی چیزیں بھی آپ کے گھر نہ جانے دیتے، جبکہ مسلمانوں پر جب بھی کوئی تنگی آئی یا قحط سالی ہوئی انہوں نے اپنا ڈھیروں مال مسلمانوں کی راحت کے لیے بے درے پیش کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے مصائب اور مشکلات میں مسلسل خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صورتحال میں محاصرین کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو، جو کچھ تم کر رہے ہو مسلمان تو درکنار کافر بھی ایسا نہیں کرتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی اور کھانا بند نہ کرو، یہ کام تو رومی اور ایرانی کافر بھی نہیں کرتے، وہ بھی جسے قید کرتے ہیں اس کا کھانا پانی بند نہیں کرتے۔ صحیح تاریخی روایات اور تاریخی واقعات اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بری تھے اور وہ اس حادثے میں کسی طرح بھی شریک نہیں تھے۔ انہوں نے لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا، نہ قتل میں شریک ہوئے۔ اس سلسلے میں اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بری ہونے کے اعلان کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں فاطمہ بنت عبد الرحمن یشکریہ اپنی والدہ سے بیان کرتی ہیں کہ انہیں ان کے چچا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا
کہ آپ کا ایک بیٹا سلام عرض کرتا ہے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، کیونکہ کئی لوگ ان کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہے اس پر لعنت ہو۔ اللہ کی قسم، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوتے۔ اس دوران جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے عثمان لکھو، اور اس کتابت وحی کے مرتبے پر اللہ تعالیٰ اسی کو فائز فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک معزز ہو۔ مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے انہیں محاصرہ کر کے اور پریشانیوں میں ڈال کر میل سے پاک صاف کپڑے کی طرح کر دیا ہے، یعنی ان کے گناہ تو اسی آشوب سے ختم ہو گئے، پھر تم انہیں اس طرح ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہو جس طرح مینڈھا ذبح کیا جاتا ہے۔ مسروق کہنے لگے، یہ آپ ہی کا کام ہے، آپ ہی نے تو لوگوں کو ان کے خلاف اکسایا اور لکھا تھا اور انہیں بغاوت کا اشارہ دیا تھا۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہرگز نہیں، اس اللہ کی قسم جس پر مومن ایمان لائے اور کافروں نے اس ذات باری تعالیٰ کا انکار کیا، میں نے ایک حرف بھی ان کی طرف نہیں لکھا۔ اس سے پہلے سبائیوں کی کذب بیانیوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، ان کے جھوٹے خطوط کا بھی میں نے ذکر کیا ہے جو انہوں نے مختلف شہروں کے باشندوں کو لکھ کر انہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حج کے بعد مکہ سے مدینہ جانے کے لیے نکلی تو انہیں راستے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ وہ دوبارہ مکہ لوٹ آئیں، مسجد حرام میں داخل ہوئیں، حتیم میں ان کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا۔ وہ وہاں ٹھہری تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے لوگو، مختلف شہروں اور چشموں کے فتنہ پروروں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے مل کر اس شہید امیر پر الزام لگایا اور کہا کہ یہ کم عمر لوگوں کو عامل مقرر کرتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہی کی عمر کے عامل رہ چکے ہیں، اور ان کم سن گورنروں نے کئی مواقع پر ان کی حفاظت بھی کی ہے۔ ان سے زیادہ وہاں کوئی شخص موزوں نہ تھا، لیکن اس کے باوجود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات مانی، ان کی اصلاح کی خاطر ان گورنروں کو معزول کر دیا، ان کی جگہ دوسرے گورنر مقرر کر دیے۔ جب ان کے اعتراضات ختم ہو گئے اور انہیں فتنے فساد کا کوئی عذر نہ مل سکا تو وہ بغاوت پر اتر آئے۔ اس طرح ان کے قول و فعل کا تضاد کھل کر سامنے آ گیا۔ انہوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانا حرام تھا، انہوں نے ایک محترم شہر کو خون ریزی کے لیے حلال کر دیا، وہ مال جس کا لینا حرام تھا اسے لوٹ لیا، پھر حرمت والے مہینے ذی الحجہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اللہ کی قسم، اگر ان قاتلین عثمان جیسے لوگوں سے کرۂ ارض کے تمام طبقات بھر دیے جائیں تب بھی ان سب کے مقابلے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک انگلی کہیں بہتر ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ان باغیوں کے خلاف مل کر کارروائی کرو تاکہ انہیں سزا دی جائے اور ان کی جمعیت کا صفایا کیا جائے تاکہ اس کے بعد کسی کو ایسی جرأت نہ ہو۔ اللہ کی قسم، اگر فی الواقع ایسا ہی تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کسی گناہ میں مبتلا تھے جس کی بنا پر انہوں نے بغاوت کی، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس گناہ سے شہادت کی بدولت ایسے پاک صاف ہو گئے ہیں جیسے سونا یا کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باہمی احترام کے تعلق کی جو خوبصورت تصویر قابل وثوق روایات سے نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، اس کے بالکل برعکس طبری وغیرہ میں ایسی روایات بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باہمی تعلقات نہایت خراب تھے۔ یہ روایات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و جلالت کے منافی ہیں۔ ان میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کو داغدار کر کے پیش کیا گیا ہے اور سبائیوں کی شعبدہ بازیوں کو سمجھنے والے اقدامات کو بھی مسخ کیا گیا ہے۔ ناظرین، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا احترام کرتے تھے
اور ان کے خلافت کے معترف تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلے بیعت کی۔ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے فرمایا، وہ ایسے آدمی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ عظیم انسان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرنے پر فرشتوں میں ذی النورین کے لقب سے معروف تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بنفس نفیس جنت کی ضمانت دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موتی اور آپ کی امامت و خلافت کے معترف تھے، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، اگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سراسر یعنی کہ مدینے سے 3 میل عراق کے راستے پر ایک جگہ ہے اس کی طرف بھی جلا وطن کر دیتے تب بھی میں ضرور ان کی سماع و اطاعت کرتا۔ ان الفاظ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال درجہ اطاعت اور فرما برداری کی دلیل چمک رہی ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مشورے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک قرات پر جمع کیا اور سب متفق ہو گئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ ذمہ داری مجھ پر پڑتی تو میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سانحہ شہادت پر بڑے دکھ اور ناگواری کا اظہار فرمایا اور اس میں شمولیت سے برات کا اظہار کیا۔ بعد ازاں وہ اپنے خطبوں میں بھی قسم کھاتے تھے کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، نہ ان کے قتل کا حکم دیا ہے، نہ اس سلسلے میں تعاون کیا ہے، نہ میں اس پر راضی تھا۔ یہ باتیں ان سے متعدد واسطوں سے ثابت ہیں جن سے یقین ہو جاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سانحے میں ہرگز ملوث نہیں تھے، باخلاف رافضیوں کے کہ جو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل عثمان پر راضی تھے۔ قیس بن عباد کہتے ہیں، میں نے جنگ جمل کے روز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں خون عثمان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے میری عقل جواب دے گئی اور مجھے اجنبیت محسوس ہونے لگی۔ لوگ میرے پاس بیعت کے لیے آئے تو میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں ان لوگوں سے بیعت لوں جنہوں نے ایسے شخص کو شہید کر دیا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم مجھے بیعت لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ جبکہ ابھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو دفن بھی نہیں کیا گیا۔ پس وہ لوگ چلے گئے۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو لوگ دوبارہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے بیعت لینے کی درخواست کی تو میں نے کہا، اے اللہ، جو کام میں کرنے لگا ہوں اس بارے میں خوف زدہ ہوں۔ پھر میرے دل کو حوصلہ ہوا تو میں نے بیعت لے لی، اور جب لوگوں نے پکارا اے امیر المومنین تو مجھے یوں لگا جیسے میرا کلیجہ پھاٹ گیا ہو۔ میں نے کہا، اے اللہ، عثمان کے لیے مجھ سے اتنا کام لے لے کہ تو راضی ہو جائے۔ محمد بن حنفیہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بصرہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام مربد میں ہیں اور قاتلین عثمان پر لعنت کر رہی ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ چہرے تک بلند کر دیے اور فرمایا، میں بھی قاتلین عثمان پر لعنت کرتا ہوں، ان لوگوں پر میدانوں اور پہاڑوں میں اللہ کی پھٹکار ہو۔ یہ بات انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ دہرائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا، نہ اس کا حکم دیا، بلکہ میں تو فسادیوں کو روکتا رہا۔ اللہ کی قسم میں نے عثمان کو قتل کیا، نہ اس کا حکم دیا، بلکہ باغیوں نے میرے منع کرنے پر مجھے مغلوب کر کے انہیں شہید کر دیا۔
آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دین عثمان سے برات کا اظہار کرے اس نے گویا کہ ایمان سے برات کا اعلان کیا۔ اللہ کی قسم میں ان کے قتل میں شریک تھا، نہ میں نے اس کا حکم دیا نہ میں اس پر راضی ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی کرتے ہوئے فرمایا، وہ ہم میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے، ہم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ محمد بن حاتب کہتے ہیں، میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ایمان لائے اور پھر تقوی اختیار کیا، پھر ایمان لائے، پھر متقی ہو گئے۔ عمیرہ بن سعد کہتے ہیں کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، فرات کے کنارے موجود تھے کہ ایک کشتی گزر رہی تھی جس کے بادبان خاصے بلند تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اسی کے ہیں چلنے والے جہاز اور کشتیاں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے ہوئے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے اس کشتی کو اپنے سمندروں میں سے ایک سمندر میں چلایا، میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا اور نہ ان کے قتل میں کسی قسم کا کوئی تعاون ہے۔ محمد بن حاتم کہتے ہیں، میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے سنا۔ دوران تفسیر انہوں نے کہا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا میں اس دن بے بس تھا۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے وہ تمام روایات جمع کی ہیں اور ان کے ترک کا ذکر بھی کیا ہے جن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خون عثمان سے برات کا اظہار و اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے جن خطبوں میں قسم کھا کر فرمایا ہے کہ میں خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بری ہوں اور میں نے اس سانحے میں کسی سے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا، انہیں بھی نقل کیا ہے۔ یہ روایت اس قدر کثرت سے ہیں کہ تواتر کا فائدہ دیتی ہیں۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اگر لوگ قتل عثمان پر ایکا کر لیتے تو ان پر قوم لوط کی طرح پتھر برسائے جاتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح اور ان کی تنقیص کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ابو عمر یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، وہ مددگاروں میں سب سے زیادہ سخی تھے، صالحین میں سب سے افضل تھے، سحری کے وقت اٹھنے والے تھے، تہجد گزار تھے، آگ کے ذکر پر کثرت سے آنسو بہاتے تھے، ہر قابل قدر کام کے لیے مستعد رہتے تھے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، ہر دل عزیز، خوددار اور وفادار تھے، جیش العسرہ کے لیے تبوک کے موقع پر لشکر کو مال فراہم کرنے والے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، ان پر لعن طعن کرنے والوں پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو، لعنتیں بھیجنے والے ان پر لعنتیں بھیجتے رہیں۔ ناظرین، ابن عساکر رحمہ اللہ نے صدی کے حوالے سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں زید بن علی کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ کوفہ کے ایک قبیلے بارک میں تھے۔ میں نے عرض کی، آپ ہمارے سردار اور حاکم ہیں، ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا، ان سے محبت رکھو۔ وہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات در حقیقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات گویا سیدنا ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں سے برات ہے۔ اور ناظرین، آئیے اب ویڈیو کے آخر میں تذکرہ کرتے ہیں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے بارے میں، جن تاریخی روایات میں رتب و یابس اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ ان میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات تھے۔ اس بارے میں دو طرح کی روایات ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کی اسناد برائے نام ہیں، کچھ بغیر سند کے بے سروپا ہیں۔ ان کے بارے میں مزید غور و خوض کرنے سے سوائے ملامت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے موضوع سے تعرض کرتے ہوئے جس میں انبیاء کے بعد سب سے پاکیزہ مخلوق
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ محب حضرات کی عزت داغدار ہو، ان روایات پر اعتماد ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ بلا سند ہیں اور دوسری طرف ان نفوس قدسیہ کے عزت و شرف کو داغدار کر رہی ہیں جن کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ ان ضعیف، جعلی اور من گھڑت روایات میں سے کچھ تہمات لگائی گئی ہیں، جیسے کہ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹا تھا۔ اس موضوع کے سلسلے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹائی والی روایات بہت مشہور ہیں، یہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان روایات کو گھڑنے والوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سزا دینے کے کئی طریقے بیان کیے ہیں اور پھر اس کے نتائج کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ یہ روایات اسناد کے بودے پن کے ساتھ ساتھ متن کے شدید تضاد کا انوکھا نمونہ ہے۔ ناظرین، قاضی ابو بکر ابن العربی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب روایات اور دروغ گوئیوں کے بطلان کو ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جہاں تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے، ان کے عطیات روکنے کا تعلق ہے تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اسی طرح سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کا واقعہ بھی بہتان تراشی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر انہوں نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتڑیاں پھاڑ دی ہوتی تو وہ زندہ ہی نہ بچتے۔ علماء نے ان روایات کے متعدد جواب دیے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس لیے ضروری نہیں کہ یہ روایات سراسر باطل ہیں اور باطل پر حق کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اور ہم زیادہ دیر تک جاہلوں کے ساتھ انہی کی چال نہیں چل سکتے کہ ان کی بے ہدگیوں کا معقول جواب تلاش کرتے رہیں جبکہ ان کے اعتراضات کے سرے سے کوئی اصل ہی نہ ہو۔ اس قسم کی لغویات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، حیا، ایمان، نرم مزاجی، خدا ترسی، سبقت اسلامی اور عظیم مقام و مرتبے کی بنا پر یہ بات محال ہے کہ وہ اس قدر گھٹیا حرکت پر اتر آئیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں جن کے فضل و شرف اور سبقت اسلامی سے وہ بخوبی واقف تھے۔ اختلافات چاہے کیسے اور کتنے ہی زیادہ ہوں، کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مہذب شخصیت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ انہوں نے تو لوگوں کو باہمی قتال سے روکنے کے لیے خود اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن انہیں آپس میں لڑنے نہیں دیا۔ بھلا ایسا شخص سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے علم و فضل کو جانتے ہوئے اس طرح کا رویہ کس طرح اختیار کر سکتا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو حکم دے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارو، اتنا مارو کہ وہ بے ہوش ہو جائیں، پھر اس حالت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ٹھوکر ماریں اور ان کا پیٹ پھاڑ دیں؟ پھر کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب حیا انسان سے ممکن ہے کہ وہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاہلانہ طرز اختیار کرتے ہوئے ان کی ماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آر دلائیں کہ وہ لونڈی کے بچے ہیں؟ حالانکہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف و فضل اور اسلام کے لیے ان کی قربانیوں سے وہ بخوبی واقف تھے اور جانتے تھے کہ وہ پہلی شہید خاتون ہیں۔ نعوذ باللہ، انہوں نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ معتبر اور صحیح روایات میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سزا دینے اور سرزنش کرنے کا ایسا گرا ہوا انداز کہیں نہیں ملتا۔ علاوہ ازیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق، طبیعت اور سیرت و کردار سے یہ بات کوسوں دور ہے۔ ناظرین، جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا قصد کیا اور فرمایا، اے اہل مدینہ، تم میں سے جس کے یہاں قیام کے دوران سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو یقین جانو کہ اللہ اسے ضرور رسوا کرے گا۔ جو ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتا اسے بھاگ جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور محمد کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے بعد سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکل گئے۔ پھر ان بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے کئی لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی اور انہیں بتایا گیا کہ لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی ہے، تو وہ کہنے لگے، میں بھی ابو عبداللہ ہوں، اب جنگ ہوگی
اس میں جس زخم کو کریدا جائے گا وہ بہہ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے اور انہیں بخش دے۔ اس پر سلامہ بن زنباغ جزامی نے کہا، اے قریش کے لوگوں، تمہارے اور دوسری عرب قوموں کے درمیان ایک دروازہ قائم تھا، اب وہ دروازہ ٹوٹ گیا ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا دروازہ لگاؤ۔ اس پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اب اس دروازے کو لکڑی میں سوراخ نکالنے کے ایک آلے ستالی ہی ٹھیک کرے گی۔ اس لڑائی کی کوکھ سے حق جنم لے گا اور لوگوں کو مساوی عدل میسر آئے گا۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی اصل تصویر ہے جو ان کی شخصیت کے شایان شان ہے۔ ان کی زندگی کے کارناموں کے تناظر میں دیکھا جائے تب بھی ان کی شخصیت کا یہی نقشہ بنتا ہے۔ جن روایات کی بنا پر انہیں لالچی، وفاد پرست اور دنیا کا طالب کہا گیا ہے، وہ تمام روایات بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ جیسا کہ واقعی کی موسیٰ بن یعقوب سے روایت ہے، بہت سے تذکرہ نگار اور مورخین ان ضعیف اور بے حال عباس محمود عقاد کا ہے۔ وہ سند کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور قارئین کو یہ تاثر دیتا ہے کہ سند کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ ابن الوقت، موقع پرست اور خود غرض خیال کرتا ہے۔ اور آئیے ناظرین، اب ویڈیو کے آخر میں شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے تاثرات بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے فرمایا، جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، ہمارے دلوں میں ان دونوں کی محبت بیک وقت ہے۔ خالد بن ربی کا بیان ہے کہ ہمیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کا پتہ چلا۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ لوگ ان کی تیمارداری کے لیے نکل گئے اور وہ ان دنوں مدائن میں مقیم تھے۔ وہاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات چل نکلی تو انہوں نے فرمایا، اللہ گواہ ہے، نہ میں وہاں موجود تھا، نہ میں نے انہیں شہید کیا، نہ میں ان کے قتل پر راضی تھا۔ ناظرین، ام سلیم انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر سنی تو انہوں نے فرمایا، اللہ ان پر رحم فرمائے، یقیناً اب یہ لوگ اپنے کیے کا انجام کشت خون کی شکل میں پائیں گے، اب خون خرابے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابو مریم کا بیان ہے، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ ان کے سر پر 2 مینڈیاں تھیں، وہ انہیں پکڑ کر کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق قتل کیا گیا۔ ناظرین، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، انہوں نے فرمایا، میں آسمان سے زمین پر گر جاؤں، یہ مصیبت مجھے قتل عثمان میں شریک ہونے سے زیادہ پسند ہے۔ ابو عثمان نہدی سے مروی ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل صحیح اقدام ہوا تو امت دودھ دوہے گی، یعنی اسے فیض برکات حاصل ہوں گے، بصورت دیگر خون دوہے گی اور باہم کشت و خون کا مزہ چکھے گی۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، اسلام ایک مضبوط قلعے میں تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے انہوں نے اس قلعے میں درار ڈال دی، انہوں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اسے نشتر لگائے، وہ قیامت تک اسے شگاف کو پر کر نہیں سکتے، خلافت اہل مدینہ کے پاس تھی، انہوں نے اسے نکال دیا، اب یہ ان کے پاس کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ناظرین، ابو نعیم نے اپنی سند سے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، اس طرح انہیں مظلوم اور شہید ہونے کا دوہرا اجر دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو کبھی اکٹھے نماز نہ پڑھ سکو گے، اللہ کی قسم، ان کا خون بہانے سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ناظرین، شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کئی فتنے پھوٹ پڑے اور بعد میں پیدا ہونے والے فتنوں پر یہ سانحہ بہت اثر انداز ہوا، لوگوں کے دلوں میں تغیر پیدا ہو گیا، جھوٹ عام ہو گیا، عقیدہ اسلام اور شریعت سے صریحاً انحراف شروع ہو گیا،
लोगों के माबैन फितनों का सबसे बड़ा सबब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत थी। इसी वजह से उम्मत आज तक इंतशार और इख्तलाफ का शिकार है। इसी से दिलों में नफ़रतें पैदा हो जाती हैं। बेचैनी और परेशानी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है। बदकिरदार लोग गालिब आ गए, अच्छे लोग दब कर रह गए। जो बेकार और नाअहल थे वो सरगर्म हो गए, और जो बासलाहियत और सही रहनुमाई के खूगर थे वो आजिज़ और बेबस हो गए। बिलाखिर लोगों ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत की। उस वक्त वही सबसे ज़्यादा उसके अहल और मुस्तहिक थे और बाकी मानदा सहाबा में सबसे अफजल थे, लेकिन दिलों में नफ़रत का बीज बोया जा चुका था। फितने की आग भड़क उठी थी, इसलिए मुसलमान मुत्तहिद ना हो सके। उनकी जमात में इंतशार फैल गया। खलीफा और उम्मत के बरगुज़ीदा अफराद अपने नेक मकासद और तामीरी अहदाफ पूरे ना कर सके। इस इख्तलाफ और फितने में कई कौमें शामिल हो गई। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।